جب کبھی بھی دنیا میں مسلمانوں پر کہیں پر ظلم ہوتا ہے تو جس کے طرف سے جو آواز اٹھائی جاتی ہے، جیسے کہ فلسطین اور میانمار کے مسلمان کے بارے میں، اسی طرح حال فی الحال میں اسی شخص نے انڈیا کے مسلمانوں کے بارے میں ایک سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کی، جس کی آج کل بہت زوروں شوروں سے چرچا ہو رہی ہے، جو کہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو آئیے پھر آج ہم اسی ایرانی لیڈر کے بارے میں جانیں گے، جو ہے آیت اللہ سید علی خمینی، جو کہ ایران کے رہبر انقلاب ہے۔ اور آیت اللہ سید علی خمینی ایران کے 1981 سے 1989 تک راشٹرپتی تھے، اور آج کے دور میں ان کو ایران کے سپریم لیڈر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی پیدائش 1939 میں ایران کی ہولی سٹی مانے جانے والی جو کہ مشہد شہر میں ہوئی تھی، اور آیت اللہ خمینی کو ایران کے رہبر انقلاب کہا جاتا ہے۔ اور آیت اللہ خمینی 1981 سے 1989 تک ایران کے راشٹرپتی رہ چکے ہیں۔ ان کی پیدائش ایک اسلامک پریوار میں ہوئی تھی، اور آپ کے والد سید جواد خمینی مشہد سٹی کے بہت بڑے عالم دین تھے، اور آپ کی والدہ ایک بہت بڑے عالم دین جو کہ حجت الاسلام سید ہاشمی نجف آبادی کی لڑکی تھی۔ اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی شروعاتی ایجوکیشن اسلامی اسٹڈی میں ہوئی تھی۔ 14 سال کی عمر سے آپ ایران کے بہت بڑے اسلامی اسٹڈی سینٹر سے جڑ گئے تھے، لیکن اسی کے ساتھ آپ ماڈرن ایجوکیشن کو بھی چالو رکھا۔ یہ وہی دور تھا جب ایران کے شہر قم میں اسلامک ریپبلک آف ایران کے سنستھاپک امام خمینی نے شاہی حکمران کے خلاف خلافت کی شروعات کر رہے تھے، اور آیت اللہ خمینی اس خلافت کے ساتھ پوری طرح کھڑے رہے۔ پھر قم کے مدرسہ فوزیہ پر شاہی فوج کے ذریعے حملے کے بعد امام خمینی نے آیت اللہ خمینی کو مشہد جا کر ایران کے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنے کی ذمہ داری سونپی۔ امام خمینی نے پورے ایران میں ایک ساتھ بیداری کی تیاری شروع کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر آیت اللہ خمینی صوبہ خراسان کی مختلف شہروں میں جا کر امام خمینی کا یہ پیغام پہنچایا کرتے تھے، اور پھر 3 محرم سے آپ نے لوگوں کے اندر جا کر شاہی حکمرانی کے خلاف امام خمینی کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ تبھی شاہی حکمران نے آپ کو گرفتار کر لیا۔ پھر گرفتاری سے چھوٹنے کے بعد آیت اللہ خمینی قم جا کر اپنی خفیہ پولیٹیکل پارٹی بنائی، لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں شاہی حکمران کو بھنک لگ گئی۔ پھر اس پارٹی کے ممبرز کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اسی وجہ سے آیت اللہ خمینی نے تہران میں 1 سال تک ہاشمی کے گھر چھپے رہے۔ اسی بیچ ایران کے نوجوان آپ کی کتاب کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ پھر 1972 سے 1973 کے دوران آپ نے علوی تحریر شروع کی، جس نے پورے ایران پر آپ کا دبدبہ قائم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کو ساوا کی ایجنٹوں نے ایک بار پھر گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری آپ کی 6ٹھی بار اور مشکل ترین گرفتاری تھی۔ اسی دوران امام خمینی کے بڑے لڑکے آیت اللہ حاج مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے بعد پورے ایران میں شاہی حکومت کے خلاف لوگوں میں غصہ اور بے چینی بڑھی۔ تب شاہی فوجوں چھاونیوں سے بھاگنا شروع کیا، اور یہ اسلامی انقلابی کا پہلا مرحلہ تھا۔ انقلابی کی کامیابی کے بعد آپ نے پاسداران کمان فورس کی کمان سنبھالی، اور تہران کے امام جمعہ بنائے گئے۔ پھر آیت اللہ خمینی نے 1981 میں ایران کے راشٹرپتی پد کا الیکشن لڑا، اور آپ ایران کے راشٹرپتی بن گئے۔ پھر جس کے بعد آپ دوسری بار پھر راشٹرپتی پد کے لیے دعوے داری پیش کی، اور اسی دوران ریپبلک آف ایران کے سپریم لیڈر امام خمینی کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ کو امام خمینی کی جگہ ریپبلک آف ایران کے سپریم لیڈر چن لیا گیا۔ اسی طرح ایران کو امام خمینی جیسے مہان لیڈر کو کھو دینے کے بعد ان کی جگہ صحیح راستہ دکھانے والے ایک دوسرے مہان لیڈر مل گئے، اور پھر آیت اللہ خمینی اس وقت سے آج تک نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے مظلوم قوم کے لیے اپنی آواز اٹھاتے رہے۔